أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما ربي زدني علما ربي زدني علما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وسلم عليك يا حبيب الله اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ 28ویں پارے کو ہم نے پڑھا۔ 28ویں پارے کی اہم آیات، وہ آیات جو اپنے تزکیہ نفس کے لیے، اپنی اصلاح باطن کے لیے ہم اٹھا کر اپنی زاد راہ کی ٹوکری میں رکھیں گے۔ ہم ان آیات کو دیکھیں گے اور سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ پارے کا آغاز ہوتا ہے سورہ مجادلہ کی اس آیت سے جس میں ایک خاتون صحابیہ حضرت خولہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوتی ہیں اور آ کر اپنی عرض پیش کرتی ہیں۔ ان کی عرض کیا ہے کہ ان کے شوہر جو ہیں وہ ان کے ساتھ زہار کر چکے تھے۔ زہار جو ہے یہ عرب معاشرے میں اپنی زبان سے یہ کہہ دیا جاتا تھا کہ میری بیوی جو ہے یہ میری ماں کی مانند ہے، اور اس کے بعد پھر ان میاں بیوی میں ڈائیورس ہو جاتی تھی، یعنی علیحدگی ہو جاتی تھی۔ ایک ڈائیورس کا ایک جاہلانہ رواج تھا جی۔ تو ان کے شوہر نے ان کو کہہ دیا، لیکن رضی اللہ تعالی عنہ اس ڈائیورس کو ماننے کو تیار نہیں تھی۔ وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں عرضیاں کر رہی تھیں، رو رہی تھیں، منت سماجز کر رہی تھیں کہ میں اس عمر میں اپنے شوہر سے علیحدہ نہیں ہونا چاہتی، کچھ کیجئے کہ میرا گھر بچ جائے، میری شادی، میرا شوہر بچ جائے، میرا تعلق بچ جائے۔ میرے آقا ان کی فریاد سن کر خاموش ہیں، اور اس روتی بلکتی عورت کی فریاد پہنچی آسمانوں پر تو میرے رب العالمین نے اس عورت کی فریاد کو سنا اور پھر جبرائیل کو روانہ کیا کہ جاؤ تسلی دو اس کو، اور یوں پھر وہی آتی ہے قد سمع اللہ قول التی تجادلک، بے شک اللہ تعالیٰ نے سن لی ہے وہ بات جو تکرار کر رہی تھی آپ سے اپنے خاوند کے بارے میں اور شکوہ کیے جاتی تھی اللہ سے اپنے رنج و غم کا۔ اللہ سن رہا تھا تم دونوں کی گفتگو، بے شک اللہ سب کی باتیں سننے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی باتیں سنی، اور یوں امت مسلمہ کے لیے زہار کا قانون، طلاق کا قانون باقاعدہ طور پر وضع کر دیا گیا۔ طلاق اور زہار میں کیا فرق ہے، اور اگر زہار کسی نے کر دیا تو اس کا کفارہ کیا ہوگا، یہ سارے قوانین جو ہیں ان ابتدائی آیات میں ہمیں ملتے ہیں۔ آیت نمبر 5 کو ہم دیکھیں گے، بے شک جو لوگ مخالفت کر رہے ہیں اللہ کی اور اس کے رسول کی، انہیں ذلیل کیا جائے گا جس طرح ذلیل کیے گئے وہ مخالفین جو ان سے پہلے تھے۔ بے شک ہم نے اتاری ہیں روشن آیات، کفار کے لیے رسوا کن عذاب ہے۔ اس بات میں کوئی شک نہیں کہ جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کر رہے ہیں انہیں ذلیل کیا جائے گا۔ علامہ بیضاوی اس آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وضع کردہ قوانین کے برخلاف اپنی طرف سے حدود اور قوانین وضع کرنا، یہ ہے اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرنا۔ جن باتوں کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حلال اور جائز قرار دیا انہیں رسم و رواج کی بھینٹ چڑھا کر ان کی مخالفت کرنا، خاندانی جاہ و جلال اور اپنے خاندانی تفخر کے لیے اللہ کے قوانین کو آج بھی پامال کیا جاتا ہے، پس پشت ڈال دیا جاتا ہے اللہ کے قوانین کو، یہ کہہ کر کہ ہمارے خاندانوں میں ایسا نہیں ہوتا، ہمارے ہاں یہ رواج نہیں ہے۔ تمام کے تمام رسم و رواج جاہلیت کے ہیں، اور قانون
چلے گا اللہ کا چلے گا، دنیا کے رسم و رواج نہیں چلیں گے جب ہم اسلام کا قانون قبول کر لیں گے۔ اور جس نے اسلام کا قانون قبول کرنے سے انکار کیا گویا اس نے اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کی، اور جس نے اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کی تو میرا رب کہہ رہا ہے کہ اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ اس کو ذلیل کر دیا جائے گا، جس طرح ذلیل کیے گئے تھے وہ مخالفین جو ان سے پہلے تھے۔ اور اللہ فرما رہے ہیں کہ بے شک ہم نے روشن آیات نازل کی ہیں۔ قرآن کی آیات روشن آیات ہیں۔ روشن کا کیا مطلب ہے؟ جو چیز بالکل واضح ہو، اس میں کوئی ابہام نہ ہو۔ اسلام کے قوانین میں کوئی ابہام نہیں ہے، جو حلال ہے وہ حلال ہے، جو حرام ہے وہ حرام ہے، درمیان میں کچھ نہیں ہے۔ تو یہ روشن آیتیں ہیں جن کی مخالفت کرنے والے پر اللہ اپنی ناراضگی کا اظہار کر رہے ہیں۔ آیت نمبر 5 سورہ مجادلہ۔ 8 نمبر آیت کو ہم دیکھیں گے۔ کیا تم نے نہیں دیکھا ان لوگوں کی طرف جنہیں اسلام کے خلاف سرگوشیوں سے روکا گیا، پھر دوبارہ وہی کرتے ہیں جن سے ان کو روکا گیا اور سرگوشیاں کرتے ہیں گناہ، ظلم اور رسول کی نافرمانی کے بارے میں، اور جب آپ کی خدمت میں آتے ہیں تو آپ کی طرف اس طرح سلام دیتے ہیں جیسے اللہ نے آپ کو سلام نہیں دیا، اور وہ کہا کرتے ہیں آپس میں یہ کہ اگر یہ سچے رسول ہیں تو اللہ تعالی ہماری ان باتوں پر ہمیں عذاب کیوں نہیں دیتا، کافی ہے انہیں جہنم میں اس طرح داخل ہوں گے یہ، اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ اے ایمان والو، جب تم خفیہ مشورہ کرو تو مت خفیہ مشورہ کرو گناہ اور زیادتی کے بارے میں اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نافرمانی کے متعلق، بلکہ نیکی اور تقوی کے بارے میں مشورہ کیا کرو اور ڈرتے رہو اللہ سے جس کی بارگاہ میں تمہیں جمع کیا جائے گا۔ کفار کی سرگوشیاں تو شیطان کی طرف سے ہیں تاکہ وہ غم زدہ کر دے ایمان والوں کو، حالانکہ وہ انہیں کچھ بھی تکلیف نہیں پہنچا سکتا اللہ کے حکم کے بغیر، اور اللہ پر ہی توکل کرنی چاہیے تمام ایمان والوں کو۔ 8، 9 اور 10 ان 3 آیات کا ترجمہ آپ کے سامنے پیش کیا گیا۔ اس آیت کو سمجھنے کے لیے ہم چلتے ہیں مدینہ منورہ، جہاں اسلام قوت پکڑ رہا تھا اور یہود و منافقین کی سازشیں تیز سے تیز تر ہوتی جا رہی تھی۔ وہ جہاں مسلمانوں کو دیکھتے اکٹھے بیٹھ کر خسر بسر کرنے لگتے اور مسلمانوں کو یہ تاثر دیتے کہ ہم اسلام کے خلاف بہت بڑی سازش کر رہے ہیں اور ان قریب تمہیں بڑا نقصان اٹھانا پڑے گا۔ ان کی اس حرکت کی وجہ سے مسلمانوں کو بڑی وحشت ہوتی، چنانچہ صحابہ کرام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں جا کر شکایت کی۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہودیوں کو ایسا کرنے سے ٹوکا، لیکن وہ اپنی حرکتوں سے باز نہ آئے۔ ہر جگہ ان کی سرگوشیوں کا سلسلہ جاری رہتا، جہاں کہیں 2-4 مل کر بیٹھتے اسلام اور مسلمانوں کے خلاف منصوبے بنانے لگتے، اور یہی یہودی جب خدمت اقدس میں حاضر ہوتے تو اس طرح سلام عرض نہ کرتے جس طرح اللہ اپنے پیارے حبیب کو سلام فرماتا ہے، جس طرح اہل ایمان کو دربار نبوی میں حاضری کے آداب سکھلائے گئے ہیں۔ ان کے باطن کی نجاست انہیں تہذیب و شائستگی کی حدود سے باہر نکال لے جاتی ہے، اور وہ بجائے سلامتی کی دعا عرض کرنے کے یوں کہتے السلام علیکم۔ السلام کا مطلب ہے موت، اور ان الفاظ کا تلفظ اس طرح ادا کرتے کہ عام آدمی ان کی خباثت پر خبردار نہ ہوتا۔ ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں آئے اور بولے السلام علیکہ یا ابا القاسم۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حسب معمول ارشاد فرمایا وعلیکم، کہ تم پر بھی۔ حضرت عائشہ صدیقہ یہ سن رہی تھی، انہیں بہت غصہ آیا اور بولی اے مردود، تم ہلاک ہو، تم پر خدا کی پھٹکار اور غضب ہو۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ام المومنین سے فرمایا اے عائشہ صبر کیجئے، نرمی سے پیش آئیے اور بد کلامی مت کیجئے۔ انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ، آپ نے غور نہیں فرمایا انہوں نے کیا بکواس کی ہے؟ فرمایا میں نے جواب میں کہہ دیا۔
وعلیکم، کہ تم پر بھی۔ یہود ایسی بد زبانی اور گستاخی کرتے، پھر ایک دوسرے سے یہ کہتے کہ اب ہمیں یقین آ گیا کہ یہ نبی نہیں ہے، اگر یہ سچے نبی ہوتے تو ہم ایسی گستاخی کرتے تو اللہ کا ہم پر فوراً عذاب آ جاتا، ہم ایسی ایسی گستاخیاں کرتے ہیں، ہماری تو کبھی نکسیر تک نہیں پھوٹی، ہمیں تو کبھی ہلکا سا سر میں درد بھی نہیں ہوا۔ اس سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ یہ خدا کے نبی نہیں ہیں۔ انہیں کہا جا رہا ہے کہ ان گستاخیوں کی پاداش میں تمہارا ٹھکانہ جہنم بنا دیا گیا ہے، جہاں تم ہمیشگیر رہو گے، تڑپتے رہو گے، جلتے رہو گے۔ اور یوں یہ آیتیں رہتی دنیا تک اعلان کر رہی ہیں کہ جو نبی کی نافرمانی کرے گا، جو نبی کو تکلیف دے گا، جو نبی کو رنج پہنچانے کا سبب بنے گا اپنے عمل سے اور اپنی زبان سے، اس پر اللہ کا غضب اس دنیا میں بھی ہوگا۔ اس دنیا میں کیسے؟ اللہ کی ناراضگی کی صورت میں، اور اللہ کی ناراضگی کی بہت بڑی صورت یہ ہوتی ہے کہ اللہ اس بندے سے ہدایت کی توفیق چھین لیتا ہے، وہ رستہ بھول جاتا ہے، وہ سیدھے رستے پر چلنا بھول جاتا ہے، اور یوں وہ چلتے چلتے خود جہنم کے گھڑے میں جا گرتا ہے۔ اور کسی بندے پر سب سے بڑا اللہ کا کرم کیا ہوتا ہے کہ اللہ اس کو سیدھا رستہ دکھلا دے۔ ایسی سرگوشیاں کرنا ممنوع ہے جس میں کسی گناہ کے بارے میں مشورے ہوں، لوگوں کو اذیت پہنچانے کے لیے تجویزیں سوچی جائیں یا اللہ کے رسول کی نافرمانی اور مخالفت کے لیے اسکیمیں تیار کی جائیں۔ مسلمانوں کو کسی ایسی میٹنگ میں شریک نہیں ہونا چاہیے، البتہ کسی نیک کام، کسی مفید بات کے لیے باہم صلاح مشورہ کیا جا سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ آیت نمبر 9 میں اس کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ ایمان والو، جب تم خفیہ مشورے کرو تو خفیہ مشورہ گناہ اور زیادتی کی بات پر نہیں کرنا، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نافرمانی کے بارے میں بھی نہیں کرنا، کہ یعنی جب خفیہ گفتگو کرنی ہے، چھپ کر کہیں بات چیت کرنی ہے تو غلط بات نہیں کرنی، جب بھی بات چیت کرنی ہے، خفیہ مشورہ کرنا ہے تو کیا کرنا ہے؟ نیکی کے کام پر، اچھائی کو کیسے پھیلائیں، ہم اپنی باطن کی اصلاح کیسے کریں، ہم اپنی روحانی بیماریوں کو کیسے درست کریں، اور ہم اس قرآن کے پیغام کو آگے سے آگے لوگوں تک کیسے پہنچائیں، یہ ہمارے مشورے، یہ ہماری گفتگو ہونی چاہیے، نہ کہ ہم غلط باتوں پر بیٹھ کے اپنی گفتگو کریں اور خفیہ مشورے کریں۔ اور 10ویں آیت میں بتا دیا گیا کہ کفار کی سرگوشیاں تو شیطان کی طرف سے ہیں تاکہ وہ ایمان والوں کو غمزدہ کرے، حالانکہ وہ انہیں اللہ کے حکم کے بغیر کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ یہ آج ہمیں بڑا ڈر لگتا ہے، ہمارے ساتھ یہ نہ ہو جائے، وہ نہ ہو جائے، ہم لوگ ڈرتے ہیں نا، بڑے خوف میں رہتے ہیں، تو خوف میں نہیں رہنا۔ جو بھی تکلیف آئے گی، جو بھی مصیبت آئے گی، جو بھی ہم پر پریشانی آتی ہے، اللہ کی اجازت سے آتی ہے، اس میں یا تو ہمارے لیے آزمائش مقصود ہوتی ہے، ہمیں جانچا جا رہا ہوتا ہے، ہمارا امتحان چل رہا ہوتا ہے، یا پھر ہمارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہوتی ہے۔ اللہ کے اذن کے بغیر کوئی تکلیف ہم تک نہیں پہنچ سکتی۔ اب اگلی 11 نمبر آیت میں بھی ایک اہم موضوع بیان کیا گیا ہے، اے ایمان والو، جب تمہیں کہا جائے آنے والوں کے لیے جگہ کشادہ کر دو مجلس میں تو کشادہ کر دیا کرو، اللہ تعالیٰ تمہارے لیے کشادگی فرمائے گا، اور جب تم سے کہا جائے اٹھ کھڑے ہو تو اٹھ کر کھڑے ہو جایا کرو، اللہ تعالیٰ ان کے جو تم میں سے ایمان لے آئے ہیں اور جن کو علم دیا گیا ہے درجات بلند فرما دے گا، اور اللہ تعالیٰ جو تم کرتے ہو اس سے خوب آگاہ ہے۔ اس آیت میں مسلمانوں کو آداب مجلس سکھلائے جا رہے ہیں۔ فرمایا اگر مجلس میں لوگ بیٹھے ہوں اور باہر سے دوسرے حضرات آ جائیں تو پہلے سے بیٹھے ہوئے لوگوں کے لیے یہ مناسب نہیں کہ آنے والوں کی پرواہ تک نہ کریں، اور اس بات کا انہیں خیال ہی نہ آئے کہ انہیں بیٹھنے کے لیے جگہ ملی ہے یا نہیں ملی، بلکہ ان پر ضروری ہے کہ وہ انہیں عزت سے بٹھائیں۔ اگر رش بہت زیادہ ہے پھر بھی انہیں چاہیے کہ جتنا سکڑ سکتے ہیں سکڑیں اور آنے والوں کے لیے جگہ نکالیں۔ فرمایا اگر تم اپنے بھائیوں کے لیے کشادہ دلی کا مظاہرہ کرو گے اور
ان کے بیٹھنے کے لیے جگہ بنا دو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں اجر عطا فرمائیں گے، تمہارے رزق کو کشادہ کر دیا جائے گا، بلکہ دنیا اور آخرت دونوں جگہ تمہیں فراخی اور کشادگی نصیب فرمائے گا۔ جو لوگ پہلے سے بیٹھے ہوئے تھے ان کو یہ تعلیم دی گئی کہ آنے والوں کے لیے جگہ کشادہ کریں، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آنے والوں کو بھی یہ ہدایت فرمائی کہ وہ ایسا نہ کریں کہ پہلے سے بیٹھے ہوئے لوگوں کو اٹھائیں اور خود ان کی جگہ پر بیٹھ جائیں۔ نمبر 12 کو دیکھیں گے، اے ایمان والو، جب تنہائی میں تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی سرگوشی میں بات کرنا چاہو تو پہلے صدقہ دے دیا کرو، یہ بات تمہارے لیے بہتر ہے اور دلوں کو پاک کرنے والی ہے، اور اگر تم اس کی سکت نہ پاؤ تو بے شک اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے۔ کیا تم اس حکم سے ڈر گئے کہ تمہیں سرگوشی سے پہلے صدقہ دینا چاہیے؟ بس جب تم ایسا نہیں کر سکے تو اللہ تعالیٰ نے تم پر نظر کرم فرما دی اور تم نماز صحیح ادا کیا کرو، نماز کو قائم کرنے والے بن جاؤ، زکوٰۃ کو ادا کرو اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، اور اللہ تعالیٰ ہر اس عمل کو جانتا ہے جو تم کر رہے ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس اب جوک در جوک لوگ آنا شروع ہو گئے تھے، اسلام تیزی سے پھیل رہا تھا اور لوگوں کی یہ خواہش ہوتی تھی کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب سے قریب جا کر سرگوشیوں میں آہستہ آواز میں اپنی دل کی باتیں کریں، اور ایسا کرنے سے نبی مہربان جو ہیں بعض اوقات بہت زیادہ ٹائم لوگ ان کا لے لیتے تھے اور وہ سب برداشت کر رہے تھے، وہ کچھ بھی ناگواری کا اظہار نہیں کر رہے تھے۔ ایسے میں اللہ تعالیٰ تو سب دیکھ رہا ہے نا کہ میرے نبی پر بوجھ بڑھ رہا ہے لوگوں کا، اور میرا نبی جو ہے برداشت کر رہا ہے اور لوگوں کو کچھ بھی نہیں کہہ رہا، اپنے آرام کا خیال کیے بنا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں کو ٹائم دیتے جا رہے ہیں۔ تو ایسے میں اللہ تعالیٰ نے یہ حکم اتار دیا کہ اب جو بھی کوئی سرگوشی میں بات کرنا چاہے گا، یعنی پرائیویٹلی کوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کرنا چاہ رہا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ پہلے صدقہ دے۔ اور ایک دلچسپ بات یہ ہے کہ جب یہ آیت اتری تو اس آیت پر صرف ایک صحابی نے عمل کیا تھا، ابھی صرف ایک صحابی نے، اور وہ تھے مولا علی، اور انہوں نے بڑے علمی سوال پوچھے تھے، 10 سوال تھے علمی جو انہوں نے پہلے صدقہ دیا اور پھر جا کے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے وہ 10 کے 10 سوال پوچھے، اور اس کے بعد یہ آیت جو ہے یہ منسوخ ہو گئی تھی، یعنی یہ حکم منسوخ کر دیا گیا تھا کہ اللہ نے کہا کہ اب تم ایسا نہ بھی کرو، لیکن اس حکم کو پہلے مسلمانوں پر نافذ کیا گیا اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان پر آسانی کر دی۔ اچھا، اس سے بھی مسلمانوں کو ایک سبق مل گیا۔ کیا سبق ملا؟ کہ بے جا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو تکلیف نہیں دینی، بے جا آپ کا ٹائم نہیں لینا، جب آپ سے ملاقات کے لیے سب جائیں تو جائیں، الگ سے ٹائم لے کے آپ کو ایذا نہیں دینی۔ تو یہ مسلمانوں کی تربیت کے لیے تھا اور مسلمانوں نے، صحابہ کرام نے اس چیز کو سیکھ لیا اور سمجھ لیا۔ آیت نمبر 19 کو ہم دیکھیں گے، تسلط جما لیا ہے ان پر شیطان نے اور اس نے اللہ کا ذکر انہیں بھلا دیا ہے۔ یہ لوگ شیطان کا ٹولہ ہے، خوب سن لو، شیطان کا ٹولہ ہی یقیناً نقصان اٹھانے والا ہے۔ بے شک جو لوگ مخالفت کرتے ہیں اللہ کی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، وہ ذلیل ترین لوگوں میں شمار ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ لکھ دیا ہے کہ میں اور میرا رسول ضرور غالب آ کر رہیں گے، بے شک اللہ تعالیٰ طاقتور ہے اور بہت زبردست ہے۔ ان اللہ قوی عزیز، بے شک میرا اللہ طاقتور بھی ہے اور غالب بھی ہے۔ اس آیت میں جو پیغام ہے وہ بالکل واضح ہے، اس پر ہم زیادہ ٹائم نہیں لگائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے جو حکم دیا وہ واضح ہم نے سمجھ لیا، اور اس حکم کو ہم نے اپنے سینوں میں محفوظ کر لینا ہے کہ آخری فتح، فائنل فتح اللہ اور اس کے رسول کی ہے، اور شیطان کا کیا کام ہے کہ وہ ہمیں غافل کرتا ہے اللہ کے
ذکر سے، اپنے دشمن کو پہچانتے ہوئے ہم نے اپنے رب اور اپنے رسول کی جانب قدم بڑھا دینے ہیں اور اس پر پھر ہم نے جمے بھی رہنا ہے انشاءاللہ۔ سورہ حشر کی آیت 9 اور آیت 9 کا آخری حصہ ہم دیکھیں گے، وَمَن یُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور جس کو بچا لیا گیا اپنے نفس کی طمع سے تو وہی لوگ بامراد ہیں۔ نفس کی طمع سے کیا مراد ہے، پہلے ہم اس بات کو سمجھ لیں گے۔ نفس کی طمع سے جس کو بچا لیا گیا وہی کامیاب ہے۔ گویا کہ نفس کی طمع ایسی چیز ہے جس سے کوئی شخص خود سے نہیں بچ سکتا، یہ اندر موجود ہے، اس سے بچنا اپنے لیے ناممکن ہے۔ یعنی اگر کوئی شخص خود سے کہے کہ میں اس سے بچ جاؤں تو ناممکن ہے۔ اسی لیے تو میرے رب نے کہا وَمَن یُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ، اور جس کو بچا لیا گیا، گویا کہ یہ اللہ کی مدد ہے، جس پہ اللہ کی مدد آئے گی وہی بچایا جائے گا۔ اور یہ نفس کی طمع ہے کیا، ہم اس کو دیکھتے ہیں۔ شوحہ کا معنی ہے بخل، بعض نے بخل اور حرص کے مجموعہ کو شوحہ کہا ہے۔ بعض نے کہا کہ مال میں کنجوسی کو بخل کہتے ہیں، مال اور نیک کام میں کنجوسی کرنے کو شوحہ کہا جاتا ہے۔ آخر میں ایک اصولی بات بھی بتا دی گئی کہ جس کو شوحہ سے بچا لیا وہی کامیاب ہے۔ حضرت جابر نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کیا ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ظلم سے بچو، کیونکہ قیامت کے دن تہ در تہ اندھیروں کی صورت میں نمودار ہوگا، اور شوحہ سے بچو کیونکہ تم سے پہلے جو قومیں تھیں ان کو اسی بخل نے ہلاک کر دیا۔ ایک اور حدیث پاک میں ہے شوحہ سے اپنے آپ کو بچاؤ کیونکہ اس نے جو تم سے پہلے تھے ان کو ہلاک کر دیا۔ وہ اس طرح کہ جب بخل نے ان کو ظلم کرنے سے روک دیا تو وہ ظلم کرنے لگے، جب انہیں فسق و فجور کا حکم دیا تو وہ ارتکاب کرنے لگے، اور جب انہیں قطع رحمی کا حکم دیا تو انہوں نے قطع رحمی اختیار کر لی۔ ایک اور حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس نے زکوٰۃ ادا کی، مہمان کی ضیافت کی، ناگہانی مصیبت میں کسی کی امداد کی، اس نے شوحہ سے رہائی حاصل کر لی۔ قرآن کریم نے یہ نہیں فرمایا کہ جو شوحہ سے بچ جائے، کیونکہ انسان کا از خود اس بیماری سے بچنا بہت مشکل ہے، بلکہ فرمایا جس کو شوحہ سے بچا لیا گیا، یعنی جس پر اللہ تعالیٰ نے کرم فرمایا وہ اس مذموم خصلت سے بچا لیا گیا۔ ہمیں پتہ چلا کہ شوحہ ایک ایسی قلبی بیماری ہے کہ جو اس میں مبتلا ہو گیا وہ برباد ہو گیا، اور کامیاب وہی ہوگا جو اس بیماری سے محفوظ کر لیا گیا۔ اور وہ کون سی بیماری ہے؟ وہ بیماری ہے بخل کی، کنجوسی کی، مال کی محبت کی، اپنی صلاحیتوں، اپنی کوالٹیز، اپنا جو رب نے آپ کو دیا اس پر اپنا تسلط اس طرح سے جما لینا کہ ان چیزوں سے کسی دوسرے کو فائدہ نہ پہنچے۔ جو مجھے دیا گیا وہ صرف میرا ہے، دوسرے کسی کا اس پر کوئی حق نہیں ہے۔ مخلوق خدا کے لیے میں اپنی ان تمام نعمتوں کو بیان کر دوں، میری جو نعمتیں ہیں وہ صرف میرے لیے ہیں، اگر مال ہے تو میرا ہے، میری صلاحیتیں، میری اولاد، میرا سب کچھ میرے لیے ہے، وہ مخلوق کی بہتری کے لیے استعمال نہیں ہوگا۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ ہے شوحہ، اور یہ ہے نفس کی طمع۔ اور نفس کی طمع ایسی بدبخت بیماری ہے جس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے متنبہ کیا اور فرمایا کہ اسی کی وجہ سے پرانی قومیں جو ہیں وہ ہلاک ہوئیں۔ اور کیسے ہلاک ہوئیں؟ کہ یہ ایسی نفس کی بیماری ہے کہ پھر نفس آپ کو حکم دیتا ہے برائی کے کام کرنے کا، تو پھر انسان اس کی خواہشوں کو پورا کرتے کرتے اللہ کی نافرمانی کی حدود کو کراس کرتا چلا جاتا ہے۔ اب ہم آئیں گے سورہ حشر کی آخری آیات پر۔ سورہ حشر کی آخری آیات بہت اہمیت کی حامل ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس نے صبح کے وقت 3 مرتبہ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم پڑھ کر سورہ حشر کی آخری 3 آیات پڑھی تو اللہ تعالیٰ 70,000 فرشتے مقرر فرما دیتے ہیں جو شام تک اس کے لیے دعائے مغفرت کرتے رہتے ہیں، اور اسی طرح
وہ شام کو بھی یہ پڑھے تو شام سے صبح تک فرشتے اس کے لیے مقرر کر دیے جاتے ہیں جو اس کے لیے دعائے مغفرت کرتے رہتے ہیں، اور اس دوران اگر اس شخص کو موت آ جائے تو وہ شہید ہے۔ اور یہ ہے جی اجر و ثواب ان 3 آیات کا۔ تو ان 3 آیتوں میں ایسا کیا ہے کہ ان کا اتنا زیادہ اجر و ثواب ہے؟ یہ 3 آیتیں میرے رب العالمین کی کبریائی بیان کرتی ہیں، میرے رب کے نام ہیں، پیارے پیارے نام ہیں، صفاتی نام ہیں ان 3 آیات میں۔ اور کیا کہتا ہے کہ یہ جو میرے نام ہیں، میرے ناموں سے، میرے پیارے پیارے ناموں سے مجھے پکارو۔ اللہ کو پسند ہے کہ اس کے پیارے پیارے صفاتی ناموں سے اس کا بندہ اس کو پکارے، اور ان 3 آیات میں اللہ کی توحید بیان کی گئی ہے۔ اللہ تو وہی ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، جاننے والا ہے ہر چھپی اور ظاہر چیز کو، اور وہی بہت مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔ وہی اللہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، سب کا بادشاہ، نہایت مقدس، سلامتی دینے والا، امان بخشنے والا، نگہبان، عزت والا، ٹوٹے دلوں کو جوڑنے والا اور متکبر ہے، پاک ہے وہ اس شرک سے جو لوگ کرتے ہیں۔ وہی اللہ ہے جو سب کا خالق ہے۔ هو اللہ الخالق البارئ المصور له الاسماء الحسنى۔ وہی اللہ ہے جس نے سب کو پیدا کیا، سب کی صورتیں بنانے والا، سب خوبصورت نام اسی کے ہیں۔ اس کی تسبیح کر رہے ہیں جو آسمانوں اور زمین میں ہے، اور وہی عزت والا اور حکمت والا ہے۔ یہ ہیں جی سورہ فتح کی آخری 3 آیات، جن کو صبح و شام تعوذ 3 دفعہ پڑھ کے ہم پڑھیں گے تو 70,000 فرشتے اللہ ہمارے لیے صبح اور 70,000 شام کو ہمارے لیے مقرر فرما دیں گے۔ اور یہ خوبصورت وظیفہ بھی ہے شہادت پانے کا، یعنی اس دوران ہم اگر مر گئے تو ہمارا نام لکھا جائے گا شہداء میں۔ اب ہم آئیں گے سورہ ممتحنہ پر۔ سورت کا آغاز ہوتا ہے ایمان والوں کو مخاطب کر کے، میرا رب کہتا ہے کہ اے ایمان والو، میرے دشمنوں کو اپنے جگری دوست مت بناؤ۔ تم تو اظہار محبت کرتے ہو ان سے، حالانکہ وہ انکار کرتے ہیں اس دین کا جو تمہارے پاس آیا ہے، انہوں نے نکالا ہے رسول مکرم کو، اور تمہیں بھی محض اس لیے کہ تم ایمان لائے ہو اللہ پر جو تمہارا پروردگار ہے۔ تو یہ اللہ کا حکم ہے، ہم قرآن میں پہلے بھی پڑھتے چلے آ رہے ہیں۔ اللہ نے مسلمانوں کو منع کیا ہے کہ جگری دوست، دلی دوست جو ہے وہ مسلمان ایک اللہ کے دشمن کو نہیں بنائے گا۔ آیت نمبر 12 کو ہم دیکھیں گے، اور اس آیت کو سمجھنے سے پہلے ہم اس ماحول میں جائیں گے، اس پس منظر کو سمجھنے کی کوشش کریں گے جس میں یہ آیات نازل ہوئی تھی۔ مکہ مکرمہ میں مسلمان عورتوں پر، مسلمان مردوں، مسلمان بچوں پر، سب پر ظلم کے پہاڑ ڈھائے جا رہے تھے، اور ایسی خواتین خاص طور پر جن کے شوہروں نے ابھی اسلام قبول نہیں کیا تھا اور وہ اسلام کو قبول کر چکی تھی، وہ ہجرت کر کے مدینہ منورہ آ جاتی ہیں، اور ان کے جو پیچھے لوگ آئے، ان کے وارث، انہوں نے کہا کہ یہ ہماری عورتیں ہیں اور معاہدے کے مطابق آپ ہمیں انہیں واپس کریں۔ تو اللہ تعالیٰ کا کیا حکم آیا؟ اللہ نے کہا کہ جو عورت اسلام کو قبول کر لیتی ہے اس کے پرانے رشتے منسوخ، یعنی اس نے جس کے ساتھ نکاح کیا ہے اگر وہ مسلمان نہیں ہے تو اس کا نکاح منسوخ ہو گیا، اس نے کلمہ پڑھا تو وہ نکاح ٹوٹ گیا، اب وہ عورت آزاد ہے۔ تو ایسی عورتیں جو مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ شریف آئی تھیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم کے مطابق انہیں کفار کو واپس دینے سے منع کر دیا، اور عورتوں کی اس جماعت کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ شریف میں پناہ بھی دی، اور ان عورتوں سے بیعت لی گئی تھی، اور جو مسلمان عورتوں سے بیعت لی گئی اس بیعت کے کیا الفاظ ہیں وہ ہم ان آیات میں پڑھیں گے۔ اے نبی مکرم، جب حاضر ہوں آپ کی خدمت میں مومن عورتیں تاکہ آپ سے اس بات پر بیعت کریں کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں بنائیں گی، نہ چوری کریں گی، نہ بدکاری کریں گی، اور نہ ہی اپنے بچوں کو قتل کریں گی، اور نہیں لگائیں گی جھوٹا الزام جو انہوں نے گھڑ لیا ہو اپنے
ہاتھوں اور پاؤں کے درمیان، اور نہ آپ کی نافرمانی کریں گی کسی نیک کام میں، تو اے محبوب انہیں بیعت فرما لیا کریں اور اللہ سے ان کے لیے مغفرت بھی مانگا کریں، بے شک اللہ غفور الرحیم ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں جی جن باتوں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے بیعت لیتے تھے وہ کون کون سی باتیں تھیں؟ مسلمان عورت کس کس بات پر رسول اللہ کو بیعت دیا کرتی تھی؟ نمبر 1 ہے جی کہ اللہ کے ساتھ وہ کسی کو شریک نہیں بنائیں گی، چوری نہیں کریں گی، بدکاری بھی نہیں کریں گی، یعنی اپنی عزت کی حفاظت کریں گی، اور اپنے بچوں کو قتل نہیں کریں گی۔ اپنے بچوں کو قتل کرنا کیا ہے؟ ایک تو پیدا ہونے کے بعد، اور دوسرا قتل کیا ہے؟ ابارشن۔ ابارشن بھی قتل ہی ہے، اور وہ قتل جو ہے وہ ماں کی مرضی کے بغیر کوئی نہیں کر سکتا، وہ ماں کی جب تک ولنگ نہیں ہوتی نہیں ہو سکتا، تو وہ اپنے بچوں کو قتل بھی نہیں کریں گی، یعنی ابارشن بھی نہیں کروائیں گی، اور نہیں لگائیں گی جھوٹا الزام جو انہوں نے گھڑ لیا ہو اپنے ہاتھوں اور پاؤں کے درمیان۔ یہ کیا ہے؟ اس بات کو ہم سمجھتے ہیں۔ کسی نوزائیدہ بچے کو اچک کر اپنی گود میں ڈال لینا اور پھر یہ دعویٰ کرنا کہ یہ میرا بچہ ہے۔ اسی طرح بدکاری سے جو حمل قرار پائے اسے اپنے اصلی خاوند کے ساتھ منسوب کر دینا، یعنی ناجائز حمل، باپ کوئی اور ہے اور یہ کہنا کہ اس کا باپ جو ہے یہ میرا شوہر ہی ہے، یہ انتہائی قبیح گناہ ہے جس کا یہاں اس آیت میں اللہ نے بیان کیا ہے۔ نیز کسی دوسری عورت پر بد فعلی کا الزام لگانا، یہ تمام صورتیں اس آیت میں داخل ہیں، اور وعدہ لیا جا رہا ہے ان سے کہ وہ کسی بھی کام میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نافرمانی نہیں کریں گے۔ اگر وہ ان ساری باتوں کا اقرار کرتی ہیں تو پھر میرے رب نے کہا کہ آپ ان سے بیعت لے لیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے عورتوں سے کئی مرتبہ بیعت لی، لیکن کبھی کسی عورت کے ساتھ بیعت لیتے وقت آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے مصافحہ نہیں کیا، یعنی اس کے ہاتھ کو نہیں چھوا جاتا تھا۔ کبھی تو زبانی ان امور کی پابندی کا وعدہ کر لیا جاتا، کبھی پانی سے بھرے ہوئے پیالے میں میرے آقا اپنا دست مبارک ڈال دیا کرتے، اور اس کے بعد بیعت کرنے والی عورت کو اپنا ہاتھ اسی پانی میں رکھنے کا حکم دیا جاتا، اور کبھی میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ایک کپڑا پکڑتے اور اس کپڑے کا دوسرا کونا اس عورت کے ہاتھ میں پکڑا دیا جاتا اور یوں بیعت لی جاتی، اور یہ تھا میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا عورتوں سے بیعت لینے کا طریقہ کار، اور یہی سنت طریقہ ہے۔ کوئی عورت کسی مرد سے ایسے بیعت نہیں کر سکتی کہ وہ اس کے ہاتھ کو چھوئے۔ تو یہ طریقہ جو ہے یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا تھا، اور اس کے بعد آج دن تک اگر کوئی عورت کہیں پر بیعت کرتی بھی ہے تو اس کا یہی طریقہ کار ہے۔ دیکھیں گے سورہ صف کی آیت نمبر 8 اور 9 کو۔ یہ نادان چاہتے ہیں کہ بجھا دیں اللہ کے نور کو اپنی پھونکوں سے، لیکن اللہ اپنے نور کو کمال تک پہنچا کر رہے گا، خواہ سخت ناپسند ہو کفار کو۔ وہی تو ہے جس نے بھیجا ہے اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ تاکہ وہ غالب کر دے اس دین کو سب دینوں پر، خواہ سخت ناپسند کریں اس کو مشرکین۔ تو یہ وہ آیت ہے جس میں میرا رب اپنی جلالت کا بھی اظہار کر رہا ہے اور ایک حتمی فیصلہ بھی عوام الناس کو سنا دیا گیا ہے کہ جو میرے رب کا نور ہے، یعنی جو دین اسلام ہے، اس کو یہ لوگ بڑی کوشش کر رہے ہیں کہ یہ بجھا دیں، اور یہ نور تو ہے رب کا۔ دین اسلام کس کا نور ہے؟ رب کا نور ہے، اور رب کے نور کو کوئی اپنے منہ کی پھونکوں سے بجھا سکتا ہے؟ تو یہ مثال دی گئی ہے کہ یہ جو ان کی کوششیں ہیں یہ ایسی ہی ہیں۔ منہ کی پھونک سے تو ایک کینڈل بڑی مشکل سے بجھتی ہے، اور کہاں ایک بہت بڑا الاؤ ہو اس کو کوئی شخص کہے کہ میں اپنی پھونک مار کے بجھا دوں تو ممکن ہی نہیں ہے، اور کہاں رب کا نور جو
پوری کائنات کو، اللہ نور السماوات والارض، وہ نور جس نے پورے زمین و آسمان کو اپنے گھیرے میں لیا ہوا ہے، اور کہاں ان کے کمزور ناتواں اور حقیر منہوں کی پھونکیں، تو یہ کیسے ممکن ہے؟ یہ تو کوئی جوڑ ہی نہیں ہے، کوئی ممکنہ بات ہی نہیں ہے، تو یہ کوشش کر رہے ہیں، ان کی عقل ہی ماری گئی، ان کی بصارت ہی زائل ہو چکی ہے، ان کو احساس ہی نہیں ہے کہ جس کام کی یہ خواہش کر رہے ہیں یہ تو ناممکن ہے، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ تو یہ اس آیت میں اظہار کر دیا گیا، اللہ تعالیٰ نے اظہار کیا بلکہ اعلان کر دیا اللہ نے کہ ایسا ممکن نہیں ہے، اور اللہ نے اپنے رسول کو بھیجا ہے ہدایت دے کر اور دین حق کے ساتھ۔ اللہ نے بھیجا تو پھر اب اللہ ہی اس کو غالب کرے گا، اور جب اللہ نے غالب کرنا تو کسی کو اچھا لگے یا برا لگے، کیونکہ اللہ تو بہت قوت والا ہے، وہ تو سب کر سکتا ہے۔ سورہ جمعہ کی آیت 9 کو ہم دیکھیں گے۔ اے ایمان والو، جب تمہیں بلایا جائے نماز جمعہ کی جانب تو دوڑ کر جاؤ اللہ کے ذکر کی طرف، اور چھوڑ دو خرید و فروخت، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانتے، اور جب پوری کر چکو نماز تو پھیل جاؤ زمین پر اور تلاش کرو اللہ کے فضل کو، اور ذکر کی کثرت کرو، کثرت سے اللہ کو یاد کرتے رہو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ نماز جمعہ مسلمانوں پر فرض کر دی گئی، اور اس کی فرضیت کے بارے میں ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی چند احادیث کو دیکھیں گے۔ مسلم شریف کی حدیث ہے کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا، جو لوگ جمعہ کو ترک کرتے ہیں وہ اس سے ضرور باز آ جائیں، ورنہ اللہ تعالیٰ ان کے دلوں پر مہر لگا دے گا اور وہ غافل ہو جائیں گے۔ یہاں سے کیا پتہ چلا کہ جمعے کی نماز کو قضا کرنا، اس کا وبال کتنا بڑا ہے۔ جو جان بوجھ کر جمعے کی نماز کو قضا کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کے دل پر ایسی مہر لگا دے گا کہ پھر وہ غافلوں میں ہو جائے گا۔ غافل کون ہوتا ہے؟ جس کو پتہ ہی نہیں چل رہا ہوتا۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا، جس نے نماز جمعہ کو معمولی اور حقیر سمجھتے ہوئے 3 جمعے ترک کیے، اللہ تعالیٰ اس کے دل پر مہر لگا دیں گے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آقا علیہ السلام نے فرمایا، جو اللہ اور قیامت پر ایمان رکھتا ہے اس پر جمعہ فرض ہے، سوائے مریض، مسافر، عورت، نابالغ اور غلام۔ جو شخص کسی لہو و لعب یا تجارت کے باعث اس سے بے پرواہی کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس سے بے پرواہی کرے گا، اور اللہ غنی ہے اور اللہ حمید ہے۔ اس سے ہمیں کیا پتہ چلا کہ جمعے کی نماز فرض ہے، جمعہ اللہ تعالیٰ نے فرض کر دیا، اور اس فرضیت پر ہم نے آقا علیہ السلام کے فرمودات کو بھی سن لیا، اور اللہ نے کیا کہا کہ جب جمعہ ہو چکے تو پھر کیا کرو، تلاش کرو اللہ کے فضل کو، یعنی جب تک نماز کا ٹائم ہے، جمعے کی نماز کا ٹائم ہے، اس وقت تک تم کچھ بھی نہیں کر سکتے، یعنی کوئی تجارت، کوئی مال اسباب کی خرید و فروخت، کوئی دنیا کا کام، سب منع ہے، سب منع ہے، سب ختم، خلاص اس وقت سب کام چھوڑ دو، سب ادھر ہی چھوڑ کے بھاگو اللہ کے حکم کی طرف۔ جب اللہ کے حکم کی بجاوری ہو جائے تو اب جاؤ اللہ کا فضل تلاش کرو۔ فضل تلاش کرنے سے کیا مراد ہے کہ جو تم کام کر رہے ہو، رزق کی تلاش، اللہ کے لیے نیکی کے کام کرنا، جو بھی بھلائی کے کام کرنا، یہ سارے اسی ضمن میں آ جاتے ہیں۔ اور پھر اللہ نے کہا کہ تم کامیابی پانا چاہتے ہو تو میرا ذکر کثرت سے کرو۔ سورہ منافقون پر ہم آئیں گے، آیت 8 ہے، اور اس آیت کا آخری حصہ ہم دیکھیں گے، وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ۔ ساری کی ساری عزت صرف اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہے اور ایمان والوں کے لیے ہے، مگر منافقوں کو اس بات کا علم ہی نہیں ہے۔ ہم عزت کہاں تلاش کرتے پھرتے ہیں؟ ہاں، ہر بندہ عزت چاہتا ہے نا، تو عزت جو ہے، ساری کی ساری عزت اللہ کہتا ہے میرے لیے ہے، ساری عزت اللہ کے لیے، اس کے رسول کے لیے، اور پھر جو جتنا اس کے قریب ہوگا اس کے لیے، یعنی مرکز و محور میرا رب، اور میرے رب نے اس کا مرکز و محور بنا دیا اپنے حبیب کو۔ اور پھر اللہ نے آگے کہہ دیا وَلِلْمُؤْمِنِينَ، جو ایمان والے ہیں، اور جتنا جو ایمان والا ہوگا وہ اتنا ہی اتباع رسول میں، اطاعت رسول میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں،
جتنا آپ کے قریب ہوگا تو پھر اس کے مطابق اس کو عزت ملے گی، لیکن جو منافقین ہیں ان کو اس بات کا نہیں پتا۔ سے اگلی 9 نمبر آیت میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، اے ایمان والو تمہیں غافل نہ کر دے تمہارے مال اور تمہاری اولاد اللہ کے ذکر سے، اور جنہوں نے ایسا کیا وہی لوگ گھاٹے والوں میں ہیں، خسارہ پانے والوں میں سے ہیں۔ کون ہے خسارہ پانے والوں میں؟ کون چاہتا ہے کہ اس کو خسارہ ملے؟ کون چاہتا ہے کہ اس کا گھاٹے کا سودا ہو؟ بتا دیا گیا، اگر تم اپنے مال اور اولاد کی محبت کو فوقیت دے دو گے، وہ محبت آگے آ جائے گی اور اللہ کا ذکر پیچھے رہ جائے گا، تو پھر تم گھاٹا پانے والوں میں ہو جاؤ گے۔ تو سب سے پہلے کیا ہے؟ رب۔ سب سے پہلا تعلق میرا میرے رب کے ساتھ ہے، اور جب اللہ کے ساتھ تعلق ہو گیا تو پھر اللہ کے نام پر بنائے ہوئے رشتے بھی مجھے عزیز ہیں، ان کی وفاداری، ان کی خدمت، ان کے لیے دعائیں، یہ سب میری ڈیوٹی ہے، کیونکہ وہ رشتے اللہ نے بنائے ہیں، اللہ کے نام پر بنایا گیا رشتہ ہے میاں بیوی کا، اور جو رحم کے رشتے، خون کے جو رشتے ہیں وہ اللہ نے ہی ہمیں دیے ہیں، اولاد اللہ نے دی ہے، یہ اللہ کا بنایا ہوا رشتہ ہے۔ اس کے حقوق و فرائض جو ہیں ان کو ادا کرنا، یہ اللہ نے ذمہ داری ہم پر ڈالی ہے، لیکن پہلی ذمہ داری کیا ہے؟ اللہ کا ذکر۔ یہ ساری چیزیں ہمیں اللہ کے ذکر سے غافل نہ کر دیں۔ وہی والی بات آ جاتی ہے، دل یار والے تے ہتھ کار وال۔ 10ویں آیت کو دیکھیں، اور خرچ کر لو اس رزق سے جو ہم نے تمہیں دیا ہے، اس سے پہلے کہ تمہیں موت آ جائے، تو اس وقت یہ کہنے لگو کہ اے میرے رب مجھے تھوڑی سی مدت اور کیوں نہ دے دی۔ آیت 10 کا ترجمہ ہم دیکھیں گے، اور خرچ کر لو اس رزق میں سے جو ہم نے تم کو دیا ہے، بیشتر اس کے کہ آ جائے تم میں سے کسی کے پاس موت، تو اس وقت وہ کہنے لگے کہ اے میرے رب لولا اخرتنی الی اجل قریب، اے میرے رب تو نے مجھے تھوڑی مدت کے لیے اور مہلت کیوں نہ دے دی، تاکہ میں صدقہ خیرات کر لیتا اور نیکوں میں شامل ہو جاتا۔ اور اللہ تعالیٰ مہلت نہیں دیا کرتا جب کسی شخص کو اس کی موت کا وقت آ جائے، یعنی جب موت کا وقت آ جائے تو پھر کسی کو مہلت نہیں ملے گی۔ اللہ خوب جانتا ہے جو تم کیا کرتے تھے، جب دنیا میں موقع تھا صدقہ خیرات کرنے کا، جب دنیا میں وقت تھا اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا، تو اس وقت اگر انسان غفلت میں پڑا رہے، نہ کرے، تو پھر کیا ہے کہ پھر موت کا جب وعدہ پورا ہو جائے، اللہ کا حکم ٹلے گا نہیں، جب موت کا وقت آ گیا تو پھر مزید مہلت نہیں ملے گی، کیونکہ اللہ نے بھی بار بار قرآن میں کہا، نبی کریم بھی ہمیں سمجھاتے گئے کہ غنیمت جانو، جو وقت ہے اس کو غنیمت جانو۔ تو جو وقت ہمارے پاس ہے ہم اس کو اویل کریں، اس پر جو ہم نیکی کے کام کر سکتے ہیں، اپنے وقت کو بہترین طریقے سے ہم یوز کریں، دنیا کے لیے بھی، آخرت کے لیے بھی، فیملی کے لیے بھی اور اپنی ذات کے لیے۔ سب سے بڑھ کر سب سے پہلا حق ہم پر ہمارے رب کا ہے، اور اس کو ہم کسی لمحے بھی فراموش نہیں کر سکتے۔ اب ہم آئیں گے سورہ تغابن پر۔ سورہ تغابن کی آیت نمبر 11 ہے، نہیں پہنچتی کسی کو کوئی مصیبت بجز اللہ کے اذن سے، اللہ کے اذن کے بغیر کسی کو کوئی مصیبت نہیں پہنچتی، اور جو شخص اللہ پر ایمان لے آئے اللہ اس کے دل کو ہدایت بخش دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ یہ مصیبتیں کہاں سے آتی ہیں؟ اللہ کے اذن سے آتی ہیں۔ کیوں آتی ہیں؟ یہ بہت دفعہ اس بات کو ڈسکس کر چکے ہیں۔ یہ ساری کی ساری آیتیں ہمارے یقین کو اور ہمارے ایمان کو، ہمارے توکل کو، بھروسے کو اللہ پر مضبوط کرتی ہیں، اور یہ مضمون بار بار آتے ہیں قرآن میں۔ سورہ طلاق کی آیت نمبر 3 اور 4، آیت نمبر 3 کا آخری حصہ ہم دیکھیں گے، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ، جو شخص
तकवा इख्तियार करता है, जो शख्स डरता रहता है अल्लाह से, तो अल्लाह ताला इसके लिए नजात का रास्ता बना देता है और इसे वहां से रिस्क दिया जाता है जहां से इसको गुमान भी नहीं होता। और जो खुशनसीब अल्लाह पर तवक्कुल करता है तो फिर अल्लाह उसके लिए काफी है। बेशक अल्लाह अपना काम पूरा करने वाला है, मुकर्रर कर रखा है अल्लाह ने हर चीज के लिए एक अंदाजा। ये जो आयत नंबर 3 है और आयत नंबर 2 का आखिरी हिस्सा, ये मोमिन मुसलमान के लिए एक ज़बरदस्त मैसेज है। क्या मैसेज है? कि हमें अपने हर काम में अल्लाह पर तवक्कुल और अल्लाह पर भरोसा करना है। हमें किस बात पर हमें मेहनत करनी है? हमें अपनी ज़ात पर मेहनत करनी है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा तकवे की राह इख्तियार कर सकें। और जब हम तकवे की राह पर चलना चाहते हैं तो हमें बड़ा डराया और धमकाया जाता है। अगर हम रिज़्क़ हलाल की तरफ आते हैं तो हमें डराया जाता है कि रिज़्क़ हलाल से तो पूरी नहीं पड़ती, आज के ज़माने में नहीं पूरी पड़ सकती। अगर तुम सूद से नहीं बचोगे, हलाल रिज़्क़ के ऊपर तकिया करोगे तो फिर तो तुम्हारा गुज़ारा बड़ा मुश्किल हो जाएगा। ये बातें हमें सुनने को मिलती हैं। और फिर ये कहा जाता है कि कोई शख्स रिज़्क़ हलाल के साथ अगर बिज़नेस भी करता है तो वो तो फिर कभी तरक्की नहीं कर सकता। तो इसमें डंडी मारनी पड़ती है, कुछ ना कुछ करना पड़ता है। ये बातें हमें गुमराह करने के लिए शैतान ने फैलाई हुई हैं। अल्लाह क्या कहता है? अल्लाह कहता है जब तुम तकवा की राह इख्तियार करोगे तो फिर अल्लाह तुम्हारे लिए रास्ते निकाल देगा। जब हराम से हम बचेंगे तो हलाल का रास्ता अल्लाह कुशादा कर देगा। रिज़्क़ वही है जो अल्लाह ने हमारे नसीब में लिख दिया। अब हमारी अपनी मर्ज़ी है हम उसको हलाल तरीके से ले लें या हराम से। जब हराम का दरवाज़ा हम बंद कर देते हैं तो अल्लाह हलाल का दरवाज़ा खोल देता है। ठीक है, हलाल तक पहुँचने के लिए हमें एफ़र्ट करनी पड़ती है, थोड़ी मुश्किलात से गुज़रना पड़ता है, थोड़ा डटना पड़ता है, भरोसा करना पड़ता है। और फिर जब कोई शख्स भरोसा कर लेता है तो फिर अल्लाह उसके लिए ऐसे इंतज़ामात करता है, ऐसे इंतज़ामात करता है कि वो शख्स खुद हैरान रह जाता है कि वाह सुभान अल्लाह। ये आयत जो है, ये आयत एक वजीफ़ा भी है, इसका फ्लायर भी आपको मिल जाएगा। रिज़्क़ की तंगी के लिए ज़बरदस्त तासीर है इस आयत में, इस आयत की तकरार करनी। और इस आयत को मैक्सिमम हम 100 दफ़ा तक पढ़ सकते हैं रोज़ाना, अगर बहुत सख्त रिज़्क़ की तंगी के मामला चल रहे हैं। इसके अलावा हर नमाज के बाद जब हम अपने अज़कार करें तो तब भी हम इस आयत को अपने अज़कार में शामिल कर सकते हैं। और ये वो आयत है कि जो इसको रेगुलर अपने अज़कार में शामिल करता है हर नमाज के बाद, तो उसके बारे में बुज़ुर्ग फरमाते हैं कि फिर उसको ज़िंदगी में कभी तंगी नहीं होती, उसकी ज़रूरियात अल्लाह ताला गैब से मदद करके पूरी करता रहता है। अल्लाह ताला हमें वो भरोसा, वो तवक्कल और वो यकीन जो है वो अता फरमाए, आमीन। सूरह तहरीम पर आएंगे। सूरह तहरीम की आयत नंबर है 9। ए ईमान वालो, अल्लाह की तरफ सच्चे दिल से तौबा करो, उम्मीद है तुम्हारा रब दूर कर देगा तुमसे तुम्हारी बुराइयां और तुम्हें दाखिल करेगा ऐसे बागात में जिनके नीचे नहरें बह रही होंगी। ईमान वालों को मुखातिब करके कहा जा रहा है कि ऐ ईमान वालों, सच्चे दिल से तौबा कर लो। और सच्ची तौबा को क्या कहा जाता है? तौबतन नसूह। तौबतन नसूह जो कर लेता है तो उसके बाद फिर अल्लाह का इनाम उस पर जो है कि अल्लाह कह रहा है कि तुम्हारा रब तुमसे तुम्हारी बुराइयां दूर कर देगा। अपनी बुराइयों से बचना हमारे अपने लिए नामुमकिन है, बहुत मुश्किल है। ये अल्लाह ही है जो हमें तौफीक देता है कि हम अपने नफूस के शर से बच सकते हैं। और अल्लाह क्या कहता है? तौबा तुम नसूह कर लो, सच्ची तौबा कर लो तो फिर अल्लाह तुम पर ये करम करेगा कि तुम्हें तुम्हारी बुराइयों से अल्लाह बचा लेगा। तो नसूह के बारे में हम जानते हैं, हज़रत माज़ बिन जबल ने आका अलैहिस्सलाम की खिदमत में अर्ज की कि या रसूल अल्लाह, तौबतन नसूह क्या है? आपने फरमाया, जो गुनाह बंदे से सरजद हो, इस पर नादिम और शर्मसार हो, बारगाहे इलाही में माजरत तलब करे, जिस तरह दूध खेरी में दोबारा दाखिल नहीं हो सकता, फिर इससे ये गुनाह सरजद ना हो। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैक, यानी पुराने गुनाह से तौबा और इतनी शर्मसारी नदामत अल्लाह के हुजूर कि उसको ये लगे कि अब मैं दोबारा कभी ये गुनाह नहीं करूँगा, और ये करना उसको इतना ही नामुमकिन हो जैसे
تھنوں سے جب دودھ نکل آتا ہے تو وہ تھن میں دوبارہ نہیں جا سکتا، اسی طرح ناممکن ہو۔ تو یہ ہے توبہ النصوح۔ امام نووی فرماتے ہیں سچی توبہ وہ ہے جس میں 3 چیزیں جمع ہو: ترک گناہ، یعنی گناہ کو ترک کر دے، جو گناہ کر بیٹھا ہے اس پر ندامت اور شرمساری محسوس کرے۔ پہلا پوائنٹ کیا ہے کہ فیصلہ کر لے کہ اب میں نے یہ گناہ نہیں کرنا، اور دوسرا کیا ہے جو پہلے ہو گیا اس پر ندامت اور شرمساری، اور تیسرا پختہ عزم کرے کہ آئندہ یہ گناہ سرزد مجھ سے نہیں ہوگا۔ سیدنا علی کرم اللہ وجہہ نے ایک اعرابی کو سنا، وہ کہہ رہا تھا یا اللہ میں تجھ سے مغفرت طلب کرتا ہوں، تیرے حضور توبہ کرتا ہوں۔ فرمایا اے اعرابی یہ تو جھوٹوں کی توبہ ہے۔ عرض کی فرمائیے سچوں کی توبہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا جس میں یہ 6 باتیں پائی جائیں وہ سچوں کی توبہ ہے۔ نمبر 1، جو گناہ پہلے ہو چکے ان پر ندامت۔ 2، جو فرض ادا نہیں ہوئے ان کی قضا۔ 3، کسی کا حق غصب کیا ہے تو اسے لوٹا دے۔ 4، جس کے ساتھ لڑائی جھگڑا کیا اس سے معافی لے لے۔ 5، پختہ عزم کرے کہ آئندہ گناہ نہیں کرے گا۔ 6، جس طرح پہلے تو نے اپنے نفس کو بدکاریوں سے فربہ کیا، اب اطاعت الہی میں اس کو گلا دے، یہ سچوں کی توبہ ہے۔ علامہ راغب فرماتے ہیں یعنی کسی گناہ کو یوں ڈھانپ دینا اور اس پر یوں پردہ ڈال دینا کہ وہ ایسا نسیم منسیہ ہو جائے جیسے کبھی ہوا ہی نہیں۔ علامہ موصوف فرماتے ہیں کسی چیز کو ایسا ڈھانپ دینا کہ اس کا نام و نشان تک باقی نہ رہے، یعنی جو گناہ سرزد ہو گیا اس پر توبہ، ندامت، اور پھر آئندہ زندگی میں کبھی اس کا خیال بھی نہ آئے، اور نسیم منسیہ بھول جائے کہ ایسا کبھی دوبارہ مجھ سے ہونا ناممکن ہی نہیں، یعنی زندگی سے اس چیز کو قطعی طور پر نکال دینا۔ سورہ تحریم کی آیت نمبر 11۔ آیت نمبر 11 خوبصورت آیت ہے، اور ہم عورتوں کے لیے جن خواتین کے بڑے بڑے نام ہمیں نظر آتے ہیں ان میں ایک نام ہے حضرت آسیہ کا۔ حضرت آسیہ جو فرعون کی بیوی تھی، اور فرعون وہ شخص ہے جو رب کا بڑا نافرمان تھا، وہ ظالم بادشاہ، اور اس ظالم بادشاہ کی فرما بردار بیوی، وہ بیوی جو نامساعد حالات میں بھی اللہ کے دین کو قبول کر گئی۔ نہ صرف اس نے اللہ کے دین کو قبول کیا بلکہ اس پر جمی رہی، ایسی جمی رہی کہ فرعون نے اس پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے۔ جب فرعون کو پتہ چلا کہ آسیہ اسے خدا نہیں تسلیم کرتی اور موسیٰ پر ایمان لا چکی ہے اور موسیٰ کے خدا کو ہی اپنا خدا مانتی ہے، تو اس ظالم نے آسیہ کو بلایا، اس کو سرزنش کی۔ جب آسیہ نے اس کی بات نہ مانی اور اپنے ایمان پر جمی رہی، ڈٹی رہی، ایک طرف وہ خاتون اول تھی، پوری سلطنت کے بادشاہ کی پیاری بیوی، اور وہ بیوی جس کے کہنے پر فرعون نے موسیٰ کی پرورش کی تھی، آج وہی بیوی فرعون کی اکھیوں کا کانٹا بن چکی تھی۔ وہ آسیہ جو کسی زمانے میں فرعون کی پسندیدہ بیوی تھی، وہ حسین و جمیل آسیہ جس کو مصر کی خاتون اول ہونے کا اعزاز حاصل تھا، وہ اس بہت بڑے بادشاہ کی لاڈلی بیوی تھی، اس بادشاہ کی بیوی جو نہ صرف بادشاہ تھا بلکہ اپنے آپ کو خدا کہلواتا تھا، اور جب اس خدا کو پتہ چلا کہ میری اپنی بیوی مجھے خدا نہیں مانتی بلکہ وہ موسیٰ کے خدا کو اپنا خدا مان چکی ہے، تو اس فرعون کو بڑا غصہ آیا، وہ غضبناک ہو گیا۔ اس نے اپنی بیوی کو سزا دینے کا فیصلہ کیا، اور اپنی بیوی کو اس نے کیا سزا دی؟ بہت سخت سزا دی۔ اس نے ان کو بلایا، اس سے پوچھا، جب حضرت آسیہ نے اقرار کیا، وہ ذرا بھی نہ ڈری اور انہوں نے کہا کہ ہاں میں موسیٰ کے رب پر ایمان لاتی ہوں اور وہی سچا رب ہے، تو تب موسیٰ نے ان کو دیوار کے ساتھ مخوا دیا۔ مخوا دیا کیسے؟ کہ ان کو دیوار کے ساتھ کھڑا کر کے ان کے ہاتھوں میں، ان کے پاؤں میں لوہے کے کیل جوڑ دیے گئے۔
چلچلاتی دھوپ میں ان کو وہاں ڈال دیا گیا، بے بس موت کے لیے ان کو تڑپتا چھوڑا گیا، اس حالت میں کہ ہاتھوں پاؤں میں میخیں ہیں، خون بہہ رہا ہے اور فرعون ہنس رہا ہے۔ اور فرعون کیا کہہ رہا ہے کہ مانو اپنے خدا کو، اگر تمہارا خدا سچا ہے اور اگر میں سچا ہوں تو مجھے پکارو، میں تمہیں اس تکلیف سے نجات دے دوں گا اور دوبارہ تمہیں اسی مسند پر بٹھا دوں گا۔ تو وہ عورت کیا کہتی ہے؟ اس عورت کے اس لمحے منہ سے جو الفاظ نکلے، ان الفاظ کو میرے رب العالمین نے قبول کر لیا، وہ الفاظ مقبول ہو گئے اور قرآن کا حصہ بن گئے۔ اور انہوں نے کیا دعا کی؟ اذ قالت رب ابن لی عندک بیتا فی الجنت ونجنی من فرعون وعملہ ونجنی من القوم الظالمین۔ اور جب اس نے دعا مانگی کہ اے میرے رب بنا دیجئے میرے لیے اپنے پاس جنت میں ایک گھر اور بچا لیجئے مجھے فرعون سے اور اس کے اس قبیح عمل سے اور مجھے اس ستم پیشہ قوم سے نجات دے دیجئے۔ اور میرے رب نے اس کی دعا قبول کر لی۔ انہوں نے کیا کہا تھا؟ ذرا دعا کے الفاظ پر غور کیجئے۔ انہوں نے کہا کہ اے میرے رب میرے لیے جنت میں اپنے پاس ایک گھر بنا لیجئے۔ اور میرے رب نے پھر ان کی یہ دعا قبول کی، ان کے لیے جنتوں میں میرے رب نے اپنے بالکل قریب ایک گھر تعمیر کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ اور میرے رب نے کہا کہ جنتوں میں میرے سب سے قریب تو میرے محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گھر ہوگا۔ اور یوں ایک دن میرے آقا علیہ السلام نے اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا کہ اے عائشہ، آپ کو معلوم ہے کہ جنتوں میں بھی آپ کی ایک سوتن موجود ہے؟ اما عائشہ حیران رہ گئی کہ جنتوں میں سوتن، اس دنیا میں نہیں، وہ کون سی خاتون ہے؟ تو میرے آقا نے فرمایا کہ وہ آسیہ ہے۔ اور پھر اس آیت کی تفسیر جو ہے وہ ہمیں پتہ چلتی ہے، اس آیت کی تفسیر ہمیں بتاتی ہے کہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے اس آسیہ کی، اس فرعون کی بیوی کی جس نے ظالم شوہر کے ظلم و ستم کو برداشت کیا، سہا اور رب سے دعا کی اور رب نے اس کی دعا کو قبول کر لیا۔ اور پھر رب نے نہ صرف اس کو اپنے جوار میں گھر دیا بلکہ اپنا محبوب ترین بندہ بھی اس کو شوہر کے طور پر عطا کیا۔ اور آقا کا نکاح وہاں جنتوں میں حضرت آسیہ کے ساتھ بھی پڑھایا جائے گا اور حضرت آسیہ کا گھر بھی وہاں ازواج مطہرات کے ساتھ ساتھ ہوگا۔ تو یہ خوبصورت آیت ہے جی، سورہ تحریم کی آیت نمبر 11۔ اور یہیں پر ہم آج اپنے درس قرآن کا اختتام کرتے ہیں۔ جتنا ہم نے پڑھا اللہ تعالیٰ اس کو ہمیں سمجھنے کی اور اپنے فہم میں اتارنے کی ہمت اور توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔